اس سمسکار کی صدر دین ہے، گنانوں کے اندر جو ہمیں پیغام دیے ہیں وہ پیغام ایسے ہیں کہ 1000 برس پہلے جب گنان لکھے گئے اور آنے والے 1000 برس کے بعد تک بھی ان گنانوں کا پیغام ہے، زمانے کے ساتھ وہ مطابقت کرتا رہے گا۔ تو اے مومنوں، پیر صدر دین کا گنان ہے، او جیرے کرنی کما وہ تو رب جی سورا جو تو تیرتھ تروینی آپ چلنا جی مولانا عبد الامام کا سورت پڑھو چھوٹی سی جو میں نے 2-4 باتیں آپ کو کہی۔ دیکھو یہ پیغام کی صدر دین کا کہ کرنی کماو تو رب جی سو راچو تو آپ تیرتھ روینی آپ چلنا۔ یہ پاٹ ہر زمانے کے اندر ہمارے لیے چراغ ہدایت ہے۔ کرنی کہتے ہیں اعمال کو، ایسے اعمال کرو کہ خدا کے ساتھ دوستی ہو۔ رب جی سو پاچو، رچیا پچیا رہنا انٹیمیسی کو کہتے ہیں انگلش میں، یعنی خدا تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ انٹیمیٹ ہوئے، اچھے دوستوں جیسا ہوئے۔ اور عابدوں کو اللہ تعالیٰ نے حبیب اللہ کہا ہے، اللہ کے دوست، لیکن دوست خلیل کو بھی کہتے ہیں، خلیل بھی دوست ہے، حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں، لیکن حبیب اور خلیل میں فرق یہ ہے، ایک عام دوست ہے اور ایک وہ دوست ہے کہ جس کے ساتھ بیٹھ کے راز کی باتیں کی جائے، اس کو حبیب کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے محمد کو حبیب کہا۔ وہ آدمی جو خدا کو ہمیشہ یاد کرتا ہے اور ہمیشہ اسی کی خیالوں کے اندر بستا ہے، دینداروں، آہستہ آہستہ اس کی بدیاں برائیاں جھڑنے لگتی ہیں کہ جیسے سوکھے پتے جھڑتے ہیں، اور وہ آدمی یعنی وہ درخت کی طرح کہ جس میں سے تمام سوکھے پتے نکل جاتے ہیں، تو وہ درخت کیسا ہرا بھرا خوبصورت لگتا ہے۔ اسی طرح سے یہ انسان کے جو خدا کو یاد کرتا ہے، اس کے ساتھ دوستی باندھتا ہے، تو اس کی بدیاں برائیاں آہستہ 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 جھڑنے لگتی ہیں اور وہ آدمی پیور سے پیورر ہوتا جاتا ہے۔ کس نے ہم کو ایسی بہت سی باتیں کہی ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے، جو دنیا کی جو زندگی ہے، یہ تروینی ہے۔ اگر تم خدا سے دوستی اور محبت کرو گے تو یہ جو تروینی ہے یہ ایک تیرتھ کی طرح ہے۔ تیرتھ اس کو کہتے ہیں کہ جہاں جا کر انسان اپنی مرادیں پوری کرواتا ہے، اس کو تیرتھ کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہندوؤں کے 68 تیرتھ ہیں ہندوستان کے اندر، گنگا ہے، جمنا ہے، ہردوار ہے، اس طرح تیرتھ وہ جگہ ہے کہ جہاں جا کے اپنی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ تو وہ تیرتھ کیا ہے؟ آپ تیرتھ تروینی آپ چلنا۔ آپ تیرتھ یعنی یہ زندگی، اور یہ زندگی جو ہے وہ ایک تروینی کی طرح ہے۔ تروینی وائی بناؤ، وائی کے اندر 3 لائنیں ہیں، ایک نیچے 2 اوپر، تو وائی کی یہ تینوں لائنیں جہاں ملتی ہیں اس کو تروینی کہتے ہیں، لیکن وائی کو تروینی نہیں کہتے۔ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے سمجھانے کے لیے۔ 2 دریا یا 2 ندیاں جہاں ملتی ہیں
اس جگہ کا نام ہے تروینی، کیونکہ تیسری ندی یا دریا وہاں سے نکلتا ہے۔ اور جیوگرافیکلی گنگا اور جمنا جب ملتے ہیں ہریدوار کے پاس تو اس جگہ کا نام یہ لوگ تیرتھ بنا کے تروینی کہتے ہیں، اور یہ پھر ندی جا کے وہاں گنگا، جمنا، سرسوتی خلیج بنگال میں جا کے گر پڑتی ہے۔ پیروں نے کیوں اس کو تروینی کہا؟ دو ندیاں مل کے تیسری ندی نکلتی ہے۔ یہ مثال دے کے پیر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا پاسٹ اور تمہارا یہ جو اس وقت کا پریزنٹ ہے یہ دونوں ملتے ہیں اور اس میں سے فیوچر بنتا ہے۔ اگر کسی آدمی نے محنت کر کے مزدوری کر کے ہر مہینے 10-20 روپے وہ بچاتا رہتا ہے 5-10 برس کے بعد ایک بڑی رقم ہو جاتی ہے، تو وہ جو پاسٹ تھا یعنی بچاتا رہا ہر مہینے، یہ اس کا پاسٹ تھا، اور اب پریزنٹ اس کے ہاتھ میں یہ آیا کہ پریزنٹ بھی ہے پاسٹ بھی ہے، 5 برس پہلے بھی جمع کرائے اور ابھی بھی جمع کرائے، تو یہ رقم ایک بڑی ہو گئی جو فیوچر میں اس کو کام آئے گی۔ تروینی اس لیے کہا گیا کہ ہم نے پاسٹ میں جو کچھ بھی کام کیے ہیں، اعمال کیے ہیں، اس کا بدلہ جو ہمیں خدا تعالیٰ دے گا، اور اب جو ہم کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں مکس ہوتی ہیں۔ آپ میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک مومنٹ نکل گئی وہ ہسٹری بن گئی۔ جو پانی سمندر کا یا دریا کا یا ندیوں کا کسی خاص جگہ سے بہہ گیا وہ ہسٹری ہو گیا۔ جب انسان کا پاسٹ جو ہے وہ فیوچر کے اوپر اثر کرتا ہے، اس طرح کہ پاسٹ سے ہمیں پریزنٹ سوجھتا ہے اور پریزنٹ اور پاسٹ دونوں مل کے ہمارا فیوچر بناتے ہیں۔ ہمارے گنانوں کے اندر یہ پیغام بہت ہے، بہت۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ڈاکٹر اقبال کی جو شاعری ہے پڑھی ہوئی ہے۔ مدبر آدمی تھا، فلسفہ دان تھا، اور کہتا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، زندگی بنانا عمل چاہیے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ آپ کو میں سمجھا چکا ہوں، اس لیے شعر کا سمجھنا اب آپ کے لیے آسان ہو گیا۔ جنت اور جہنم عمل سے بنتے ہیں۔ یہ زندگی عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے، نہ ناری ہے۔ نوری کہتے ہیں فرشتے کو، ناری کہتے ہیں جنات کو۔ جنات جو ہیں وہ آگ میں سے، نار میں سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ تو خاکی ہے، فرشتہ بھی نہیں ہے، جن بھی نہیں ہے۔ جن جو ہیں وہ فرشتوں سے نیچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کے متعلق بہت سی باتیں فرمائی ہیں قرآن پاک میں، اور جو عزازیل تھا جو آج بھی زندہ ہے وہ جن کا بیٹا ہے، اور جنات جو ہیں وہ آدمی سے زیادہ ہائر ہیں، لیکن انسان کو جو ایک ایسی چیز خدا نے بخشی ہے کہ نہ وہ فرشتوں کے پاس ہے نہ وہ جنات کے پاس ہے، اور وہ چیز ہے عقل، انٹلیکٹ، تدبر۔ عقل خدا تعالیٰ کی ذات پاک کا ایک نام ہے، العقل۔ اور جب خدا تعالیٰ نے خلقت پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اس وقت کا جو حال تھا وہ عقل کا حال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور میں سے محمد کے نور کو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو اپنے نور سے جدا کیا۔ یہ رسول اکرم کی حدیث ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو اپنے نور سے جدا کیا اور میرے نور سے تمام کریشن بنائی۔ اس لیے کریٹر محمد ہے۔ اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ خدا خالق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ نے خلق کرنے کی جو مشینری تھی وہ اس نے بنائی، اور وہ مشینری محمد کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے
ناموں میں سے ایک نام ہے الخالق، یعنی کریٹ کرنے والا، لیکن ایک اور نام ہے الباری، باری کہتے ہیں روحوں کا پیدا کرنے والا۔ خلقت جو ہے وہ میٹیریل ہے، مادی چیزیں ہیں، جیسے کہ ہمارے بدن ہے، لکڑی ہے، جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے، یہ تمام خلقت مادی ہے، لیکن ساتھ ساتھ خدا تعالیٰ نے روحانیت کے لیے بھی بندوبست کیا ہے۔ ہماری جو روح ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، وہ اور چیز ہے، یعنی کہ مادیت سے جدی چیز ہے۔ یہاں ایک چیز اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ خدا نے جو روح پیدا کی ہے اس روح کے طبقات ہیں۔ جیسا کہ آپ ایک گلاب کا پودا دیکھو تو ایک مونگ کے دانے جتنا اسی رنگ کا، گرین رنگ کا، ہرے رنگ کا ایک چھوٹا سا بلب بنتا ہے۔ یہ چھوٹا سا بلب آہستہ 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 بڑا ہوتا ہے اور ذرا اوپر سے کھل جاتا ہے تو کلی کہتے ہیں، انگلش میں اس کو بڈ کہتے ہیں۔ اس کو سونگو تو اس میں خوشبو نہیں ہے، مگر یہی بڈ جس کو ہم کلی کہتے ہیں جب یہ کھل جا کے پھول بنتی ہے تو اس پھول کے اندر سے خوشبو آتی ہے۔ مولانا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ ایک مثال دی جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ وہ جو کلی ہے، کلی میں سے پھول بنتا ہے، مگر کلی کلی ہے، اس میں خوشبو نہیں، کاٹ کے سونگو تو بھی خوشبو نہیں آئے گی۔ اس طرح سے خدا تعالیٰ نے جب یہ خلقت پیدا کی تو وہ یکایک ایسا مداری کی طرح اس نے پیدا نہیں کر دی، اس نے اس کو طبقات بطبقات بطبقات پیدا کیا، ایوالو کیا۔ یہ ایوولوشن کی تھیوری ہے جو ہم کو 20 صدر دن ماں باپ نے سمجھائی۔ مسلمانوں کو ابھی تک اس چیز کا علم نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر خلقت ایوالو ہوئی ہے، ہر شے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ ایوالو ہوئی ہے۔ مجھے ایک چھوٹی سی مثال جو ہنسنے جیسی ہے لیکن بڑی عقل کی چیز ہے۔ بغداد کے اندر ہارون الرشید خلیفہ تھا، عباسی خلیفہ، اس کا بیٹا تھا مامون الرشید۔ مامون نے کافی لمبے عرصہ تک خلافت کی ہے اور وہ اپنے باپ کی طرح مذہب میں بڑا سخت تھا، لیکن اس نے وہ طریقہ اختیار کیا کہ جو قرآن حادث ہے کہ نہیں، یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ قرآن ہمیشہ سے ہے کہ بعد میں بنا۔ اس مسئلے کے اوپر مامون الرشید کے زمانے میں بڑے جھگڑے ہوئے، قتل بھی ہوئے۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ قرآن ہے وہ خلق ہے، یعنی خدا نے قرآن کو خلق کیا ہے، لیکن ایک دوسرا گروپ تھا جو یہ کہتا تھا کہ قرآن یہ کاغذ کا قرآن نہیں، قرآن جو اللہ کا کلام ہے وہ خلق نہیں ہے، جتنا اللہ پرانا ہے، یعنی پرانے کا لفظ بھی برابر نہیں، اللہ ہمیشہ سے ہے کہ اللہ کا کلام بھی ہمیشہ سے ہے، اسی طرح سے اس کے جتنے ایٹریبیوٹس ہیں، صفتیں ہیں، وہ ہمیشہ ہیں۔ تو قرآن خلق نہیں، کاغذ کا قرآن خلق ضرور ہے، تو یہ تو آگ میں جل بھی جائے گا۔ میں اس مسئلے پہ نہیں پڑھنا چاہتا۔ مامور کے دربار کے اندر ایک آدمی کو لے کے آئے، یا خلیفہ یہ آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، بڑا نڈر بے دھڑک آدمی کھڑا ہے، تم نبوت کا دعویٰ کرتے ہو؟ کہتا ہاں، اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ تو نبی کی صفت تو یہ ہے کہ معجزہ کرے، تو بول میں کیا معجزہ کروں؟ ماموں بھی ذرا سوچ پہ پڑا کہ کیسا بے دھڑک بہادر کی طرح بول رہا ہے، ہنس کے کہتے ہیں اچھا خربوزہ پیدا کر۔ کہتے ہیں 3 مہینے 3 دن کی مہلت چاہیے۔ بگڑ گیا خلیفہ، تو کہتا میں نبی ہوں اور معجزہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ مجھے 3 دن چاہیے؟ کہتا ہے خلیفہ اللہ کو 6 مہینے لگتے ہیں خربوزہ بنانے میں تو صرف 3 دن مانگتا ہوں، یعنی خربوزے کے بیج ڈالو خربوزہ بنے اس کو 6 مہینے لگتے ہیں۔
معمول لاجواب ہو گیا، کہتے چھوڑ دو اس کو جانے دو. تو کہہ رہا میں نے آپ کو اس لیے بنایا ہے کہ خدا تعالیٰ یہ نبی کی طرح معجزہ نہیں کرتا کہ اسی وقت خربوزہ بنا دے، اس کو 6 مہینے لگتے ہیں. خدا نے جب یہ خلقت بنائی تو خود لکھتا ہے قرآن پاک کے اندر کہ مجھ کو 6 دن لگے. اب وہ دن ہمارا دن نہیں. ایک اللہ کہتا ہے تمہارے 50,000 برس میرے ایک دن کے برابر ہے، مگر پھر بھی یوم یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو یہ خلقت بنائی 6 طبقوں میں بنائی، 6 دنوں میں نہیں بنائی. تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ خدا تعالیٰ نے جب روح کی خلقت کی، اس کا نچلے سے نچلا درجہ جو تھا ہم اس کو لائف کہتے ہیں. قوت نمو، فورس آف لائف. یہ جو فورس آف لائف ہے ہمارے سارے مذہب کی باتوں کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ پیروں نے اس کو جیو کہا. جیو سنسکرت لفظ ہے اور جیو کا مطلب ہے لائف، زندگی. اللہ خود زندگی ہے. اس کا ایک نام ہے الحی. الحی کا مطلب ہے زندہ. وہ زندہ ہے اور زندگی ہے. تو جب بالکل لوئسٹ کلاس کے اندر خدا تعالیٰ نے روح پیدا کی، اور روح ہے اس کے نور میں سے، جیسے کہ بیکٹیریا آنکھ سے نہیں دکھتے، 4-5 ہزار پاور کی مائکروسکوپ میں دیکھو تو دیکھتی ہیں گھوم پھر رہے ہیں. جیسے کہ اس سے اونچے چڑھو تو لاروا ہے، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہیں، پھر انسیکٹس ہیں جو کرالنگ کرتے ہیں. اس کے بعد اوپر چلو تو ایسے اور بھی کیڑے ہیں کہ جو سائز میں بھی بڑے ہیں. ایک خاص طبقے تک یہ کیڑے مکوڑے چڑھتے چڑھتے پھر ڈیولپ ہوتے ہیں ہائر سٹیج میں. ان کیڑوں مکوڑوں کے اندر نر مادہ نہیں ہے، میل فیمیل نہیں ہے، یہ ملٹی پلائی ہوتے ہیں. 1 سے 2 بنتے ہیں، 2 سے 4 بنتے ہیں، 4 سے 8 بنتے ہیں. بچے چھوٹے چھوٹے جب بھی گارڈن میں کھیلتے ہیں تو وہاں کیچوا ہوتا ہے، ارتھ وورم کہتے ہیں انگلش میں، کیچوا اردو میں. ہم اس کیچوا کو مارتے تھے چھری سے، 2 ٹکڑے ہو جاتا تھا. تو ایک ادھر چلے جاتا تھا، ایک ادھر چلے جاتا تھا، اور چند گھنٹوں کے اندر اس کا منہ ادھر ہو جاتا تھا، ادھر بھی منہ ہو جاتا. کیچوے کے 2 منہ ہیں. اس کو اگر کاٹ ڈالو تو 4 بن جاتے ہیں، 2 بنتے ہیں، 4 بنتے ہیں، 8 بنتے ہیں، ملٹی پلائی ہوتے ہیں. اے مومنو، دو جہان کا مالک مولا مرتضی علی کی نسل میں سے امام زمان سلطان محمد شاہ تارا اپنے بیت الخیال کے ایک فرمان میں کہتے ہیں کہ تمہیں عالم ذرہ میں آتا. بہت سمجھنے جیسا فرمان ہے، اور یہ جو کچھ بھی میں کہہ چکا ہوں وہ سب کچھ یہ فرمان سمجھنے کے لیے مدد کرے گا. تمہیں عالم ذرہ میں آتا. ابھی ذرہ جو ہے نا، انگلش میں ہم کیا کہیں گے؟ ذرہ اسمالسٹ پارٹیکل ہے، ایٹم. ایٹم سے بھی نیچے. ایٹم کے اندر پروٹونز ہیں، الیکٹرونز ہیں، نیوٹرونز ہیں، مگر سنگل سیل ہے. یہ جو سنگل سیل ہے، ہماری ہستی کی بنیاد سنگل سیل ہے. باپ کے سیڈ میں سے ایک سنگل سیل ہے، باپ کا سیڈ، کہ جو ملٹی پلائی ہوا، 2 بنے، 4 بنے، 5 بنے، 16 بنے، اس طرح چڑھتے رہے، ملٹی پلائی ہوتے رہے. اس میں جیو ہے، جو لوئسٹ فارم ہے روح کی. وہ پھول نہیں بنا لیکن بل ہے، کلی ہے. ایک خاص طبقے تک پہنچ کے 16 اٹھواڑیے 16 ہفتے پورے ہو جانے کے بعد اس کے اندر نر مادہ کی صفت پیدا ہوتی. لڑکا ہے یا لڑکی ہے؟ خدا کی کمالیت کی باتیں ہو رہی ہیں دیندار. اور میں آپ کو کہاں لے جا رہا ہوں آپ کو پتا نہیں ہے.
نر و مادہ پیدا ہوا. جیسے جیسے آدمی کے صفاتی چیزیں بڑھتی رہیں خدا تعالیٰ نے انسان کو اپنے نقش تصور سے پیدا کیا ہے. یعنی کہ جتنی صفتیں خدا میں ہیں واللہ باللہ وہ ساری صفتیں انسان میں ہیں. اگر خدا خالق ہے تو انسان بھی خالق ہے, خدا رب ہے تو انسان رب ہے. چھوٹے پیمانے میں وہ تو پروردگار ہے, اس کی تو شان اعلیٰ ہے, لیکن بالکل مائکروسکوپک حالت کے اندر خدا تعالیٰ نے اپنی صفتیں انسان کے اندر رکھی ہیں. اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جیو کیا ہے, اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ لوئسٹ فارم جو ہے روح کی وہ جیو ہے, اور جیو کی ایک اینٹیٹی ہے, یعنی انفرادی طور پر جیو اکیلا ہے, لیکن خدا تعالیٰ نے ایک اور چیز اس میں پھر بعد میں بخشش کی, اور وہ ہے روح. اللہ تعالیٰ کے نبی کے پاس لوگ آ کے پوچھتے تھے یا نبی روح کیا چیز ہے, تو حضور سوچ رہے تھے کہ ان بدھوؤں کو میں کیا کہوں روح کیا چیز ہے, کیونکہ بتاؤں گا تو یہ سمجھ نہیں سکیں گے. وہی نازل ہوئی اسألکم عن الروح, تیرے کو لوگ روح کی بابت میں پوچھ رہے ہیں. قل الروح من امر ربی, کہہ دے ان کو کہ روح جو ہے میرے رب کا حکم ہے. واہ کیا اچھا جواب ہے, روح میرے رب کا حکم ہے. اور حکم خدا کی صفتوں میں, خدا کے ناموں میں الحکم خدا کا نام ہے, اور حکم جو ہے امر ہے. مذہب کی اسٹڈی کرو, اسماعیلی مذہب کی, ہر شے کے اندر, اپنے مذہب کے ہر طریقے کے اندر, ہر بابت کے اندر امر پڑا ہے. امر امر مکی صاحب امر ہے, دعا پڑھانے والا امر مانگتا ہے, نیاز کش پاک پلانے والا امر کہتا ہے, ہم کہتے ہیں فرمان, کہتے پیشہ یا لیا محمد, یعنی میں یہ پانی فرمان سے پیتا ہوں. امر ہمارے سارے مذہب کی بنیادی امر ہے, اور جہاں ہم نے امر کی غلطی کی, بھول کی, ہم نے مار کھائی, وہ چیز ہمارے مذہب کے خلاف ہے. جو چیز امر میں نہیں, ہر چیز حکم میں آتی ہے, اور یہی حکم ہے. اگر آپ یاد کرو اس چیز کو تو یہی حکم امر کی بات آتی ہے. فرشتوں کو اکٹھا کر کے خدا کہتا ہے میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں دنیا کے اندر. فرشتے کہتے ہیں یا مولا کیا ہم تیرا حکم نہیں مانتے؟ یہ بات نہیں ہے, میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اچھا, چند عرصے کے بعد خدا تعالیٰ ایک کو لے آیا, اس کا نام آدم. فرشتوں کو اکٹھا کیا. دیکھو امر کہاں پہنچتا ہے. اب آدم کو خدا نے خود نے بنایا, اپنی صفتیں اس کو بخشی, تو اس کا تو درجہ کی باتیں کیا کروں. مثال دیتا ہوں, اللہ نے پوچھا بتاؤ یہ کیا ہے, کوئی شاید تھی, ایک خالی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, مانو کہ سورج تھا, حالانکہ سورج اس وقت تھا نہیں. فرشتوں کو پوچھا یہ کیا ہے, فرشتوں کے پاس علم نہیں ہے. آدم کو پوچھا کیا ہے, سورج ہے. دیکھا, دوسرا سوال کیا, فرشتے جواب نہ دے سکے. آدم نے جواب دیا, جتنے خدا نے سوال پوچھے فرشتے لاجواب رہے, آدم نے فر جواب دے دیا. ان کے اندر عزازیل بھی تھا, اس سے بھی جواب بن نہ سکا. میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں یہ بات کیا کہ فرشتوں کے پاس بھی علم نہیں, جنات کے پاس بھی علم نہیں. علم کس کو ملتا ہے کہ جس کو امر ملتا ہے, اور خدا نے اپنا امر آدم کو دیا, اور آدم نے تمام جوابات دے دیے. جی وہ الف نے والے کا گنان ہے نا, اسی راگ کے اوپر ایک گنان ہے, اور پہلا پاٹ یہ ہے جی عقل کھلے جا کو فرمان حاضر, عقل کھلے جا کو فرمان حاضر, حاضر دین کی راہ
رسیدہ جی. عقل تب کھلتی ہے کہ جب فرمان یعنی امر حاضر ہوئے. عقل امر سے کھلتی ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے روح کو امر سے پیدا کیا ہے اور روح خدا کا نور ہے. اب یہ سمجھ لینے کے بعد ہمارا بدن، اس میں ایک دھڑکنے والا دل، اس دل کے اندر جیو رہتا ہے اور یہ جیو خون کے ساتھ سارے بدن میں دوڑتا ہے. خون کے اندر ذرات ہیں، سیلز ہیں، وائٹ بھی ہیں، ریڈ بھی ہیں. ہر ایک سیل میں جیو ہے، ہر ایک سیل میں جیو ہے. جس طرح سے آدمی اور دوسرے جاندار اور تمام مخلوقات خدا تعالیٰ کی ایک خاص عرصے تک رہ کے پھر مر جاتی ہے، اسی طرح سے ہمارے خون کے اندر کے یہ جو جیو ہیں، وائٹ سیلز اور ریڈ سیلز، وہ بھی جنم لیتے رہتے ہیں، مرتے رہتے ہیں، پیدا ہوتے رہتے ہیں، مرتے رہتے ہیں. نیا خون بنتا رہتا ہے، پرانا خون برباد ہوتا رہتا ہے، کیونکہ جیو کے ساتھ خدا نے موت کو باندھ دیا ہے. جہاں جیو ہے وہاں موت ہے. اور یہ تخصیص خدا نے خاص مقصد کے لیے کی ہے. تو ہمارا جو جیو ہے وہ ہارٹ میں رہتا ہے اور دوڑتا ہے، سارے بدن میں دوڑتا ہے. چھوٹی چھوٹی ہمارے جو نس نالیاں ہمارے ناخن کے نزدیک، ہماری چمڑی کے نزدیک آتی ہیں، انگلش میں اس کو کیپیلریز کہتے ہیں، وہاں تک جیو ہے. ہر جگہ جیو ہے بدن کے اندر. پھر اس کے اوپر ایک اور چیز ہے جو انسان بناتی ہے اور وہ ہے عقل، سمجھ، ادراک. بچہ پیدا ہوا ہے، کیسا خوبصورت ہے، 7-8 پاؤنڈ کا بچہ ہے، کتنا پیارا لگتا ہے. آنکھیں ہیں مگر دیکھتا نہیں، کان ہے مگر سنتا نہیں، کوئی بدبو یا خوشبو ناک کے پاس رکھ دو اس کو کچھ پتہ نہیں، جیب نکال کے تھوڑی کھنڈ کے نمک رکھ دو اس کو کچھ پتہ نہیں. پورا انسان ہے لیکن ابھی تک اس کے اندر وہ صفتیں جو اس کو مکمل جوان بنا دیتی ہیں وہ پیدا نہیں ہوئی. مہینے 2-1.5 مہینے کے بعد اس کی آنکھوں میں سب یہ نقشے آتے ہیں. بھائی بہن کو، ماں باپ کو پہچانتا ہے، ہنستا ہے. پیدائش کے وقت کچھ نہیں تھا. اسی طرح سے ہمارا جو جیو ہے اس کے اندر کچھ نہیں، لیکن آہستہ 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 اس میں طاقت پیدا ہو رہی ہے، صفتیں پیدا ہو رہی ہیں. تو جیو دوڑتا ہے اور پھر ہمارے تمام بدن کی قوتوں کو ڈائریکٹ کرنے کے لیے خدا نے ہم کو برین دیا. پھر ہمارے تمام بدن کی قوتوں کو ڈائریکٹ کرنے کے لیے خدا نے ہم کو برین دیا. 8-8.5 اونس کا اپر برین ہے، 1.5 سے 2 پاؤنڈ کا لوور برین ہے. لوور برین جو ہے وہ کنٹرولنگ کارخانہ ہے، نروس سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے. لیکن عقل اس برین میں، جس کو ہم اپر برین کہتے ہیں، وہاں عقل رہتی ہے اور عقل کے اندر روح رہنا. روح کا رہنا عقل کے اندر ہے. جس جانور کے اندر، جس پیشی کے اندر عقل نہیں، انٹلیکٹ نہیں، وہاں روح نہیں ہے. مثال درختوں کے اندر روح نہیں ہے، جیو ہے. وہ پیدا ہوتے ہیں، مرتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں. کیڑیوں میں، مکوڑیوں میں عقل ہے. یہ جو ہنی بھی ہے، شہد کی مکھی، اس میں بھی عقل ہے. کتے میں ہے، شیر میں ہے، ہاتھی میں ہے، لاکھوں جانور ہیں کہ جن کے اندر چھوٹی بڑی سٹیجز کے ساتھ عقل ہے. تو عقل کے اندر روح ہے. جیسی عقل کی سٹیج اس حساب سے روح کی سٹیج، یعنی روح کی قوت. جیسے جیسے انسان عقل میں بڑھتا جائے گا تیسے تیسے اس کی روحانی قوت بڑھتی جائے گی. عقل کو روح کے ساتھ گہرا تعلق ہے. ہم اسماعیلی اپنے مذہب سے اتنے بے خبر ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارے مذہب کے اندر ایک اعلیٰ درجے کی چیز ہے
کہ جو محض نبیوں کو بخشش ہوئی یا نبیوں نے ان چند شخصوں کو کہا کہ جو اس لائق تھے کہ نبی کے درجے تک پہنچ سکے، حالانکہ وہ نبی نہیں تھے، اور وہ ہے ہماری بیت الخیال۔ بیت الخیال میں کیا ہے؟ اپنی روحانی قوت بڑھانے کی چیز ہے، اس کے ساتھ ساتھ عقل بڑھتی ہے۔ بادام کھانے سے عقل نہیں بڑھتی ہے، بیت الخیال کی بندگی سے عقل بڑھتی ہے۔ لیکن بادام کھانے سے ہمارا جو برین ہے، برین کی طاقت بڑھتی ہے، اور برین کی طاقت جو ہے وہ عقل کے لیے بڑی ضروری ہے۔ اور روح جو ہے وہ اپنا انفلوئنس عقل کے اوپر ڈالتی ہے، اور روح جو ہے وہ مؤنث یعنی میسکولن فگر میں نہیں آتی، فیمینن جینڈر میں آتی ہے۔ صرف وہی پاک ذات ہے کہ جو فیمینن میں سے ساری دنیا کی ساری خلقت کی فیمینن کا مالک ہے۔ اللہ ایک خصم، سب کا خصم کہتے ہیں ہسبینڈ، وہی ایک میسکولن ہے، باقی تمام روحیں جو ہے وہ فیمینن ہیں۔ روح عقل کو انفلوئنس کرتی ہے، عقل کو نرشمنٹ کرتی ہے، عقل کو انرجی دیتی ہے، اور عقل برین کی معرفت ہماری باڈی کے اندر اثر پیدا کرتا ہے، یعنی برین کی طاقت ضروری ہے۔ عقل کو کام کرنے کے لیے برین کی طاقت ضروری ہے۔ یاد رکھو یہاں دینداروں، عقل ہے وہ وزڈم ہے، اور عقل کے نیچے کا جو درجہ ہے وہ انٹیلیجنس ہے، جس کو ہم انٹلیکٹ کہتے ہیں۔ انٹلیکٹ عقل نہیں ہے، عقل خدا کی بخشش ہے، جیسے روح خدا کی بخشش ہے۔ کرنے کا مانو، محنت کرو، عمل کرو، صحیح راستے کے اوپر گامزن رہو، تو رب جیسو راچو، تبھی تم خدا کے ساتھ ایسی حالت میں آ جاؤ گے کہ وہ ایک گہرا رازدان دوست بن جائے گا۔ اب جو خدا آپ کا ایسا دوست بن گیا تو یہ فرشتوں کو تو پتہ لگے گا نا کہ آپ اس کے ایسے رازدان دوست ہیں، تو پھر جب یہ فرشتے آپ کے نزدیک آئیں گے تو آپ کو سلام کریں گے۔ تینے دیو لوگ پرنام کریں، دیو لوگ یعنی فرشتے اس کا سلام کرتے ہیں، فرشتے سلام کرتے ہیں، روحیں سلام کرتی ہیں، زمین آسمان سلام کرتے ہیں، پہاڑ سلام کرتے ہیں۔ ارے آپ جہاں بھی جس طرف نکل جاؤ تو ساری خدائی کی خدائی دو ہاتھ باندھ کے آپ کے سامنے نم جاتے ہیں۔ یہ جو تیرتھ تروینی ہے اور ہمارا اسماعیلی مذہب ہے، واللہ باللہ ساری دنیا کے اندر جو مذہب میں نے الحمدللہ اسٹڈی کی ہے، اسماعیلی مذہب جیسا کوئی مذہب نہیں۔ اس میں جو راز ہیں، اس میں جو اسرار ہے، اس کے اندر جو گہری باتیں ہیں، اس کے اندر جو مزے ہیں، اس کے جو سواد اور ذائقے ہیں، کہیں کسی جگہ ملتے نہیں، اور وہ تمام ہمارے سامنے کھلے ہیں۔ محض پیروں کی مہربانی کی وجہ سے ہم کو پتہ ہی نہیں ہمارا مذہب کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جماعت خانے گئے، دعا پڑھ کے چلے آئے، آدھا گھنٹہ کبھی مذہب کے اندر ذکر کیا، باقی تو ڈالر بنانے کے پیچھے پڑے ہیں۔ کسی کو یہ باتیں یاد آئی جو آج میں نے آپ کے سامنے کہی، اور اگر نہیں پتا تھا تو آج پتہ لگا۔ اور یہ تمام چیزوں کا نچوڑ قرآن، حدیث اور ہمارے گنان ہیں۔ بے حساب علم ہے ہمارے گنانوں کے اندر، لیکن اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور یہ تیرتھ تروینی جو کہا ہے، یہ تیرتھ تروینی جس میں سے آج ہم نکل رہے ہیں دینداروں، اس کے اندر ہمیں عمل کے خدا تعالیٰ نے جو چانسز دیے ہیں۔ بھلا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ آج امریکہ کے اندر ہماری لگ بھگ 45 to 46,000 اسماعیلی جماعت ہے، کینیڈا میں 55 یا 56 ہزار جتنی ہے، یعنی نارتھ امریکہ میں 1 لاکھ سے زیادہ آج اسماعیلی گئے۔ 30 برس پہلے یہاں کچھ نہ تھا۔ تو کیوں؟ وجہ کیا کہ اس جماعت کے اندر، یعنی اس دھرتی کے اوپر، اس زمین کے اوپر امام نے جماعتیں بنا ڈالی۔ کو بڑا بھید ہے اس میں۔ افریقہ سے نکالا، انڈیا پاکستان سے نکالا، اور دوسری جگہ سے نکالا، افغانستان سے آ رہے ہیں، چین سے بھی آئیں گے، یہاں آ کے جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں۔ 50 برس میں یہاں 2 سے 3 لاکھ یا 5 لاکھ اسماعیلی بن جائیں، مجھے اس میں کوئی تعجب نہیں لگتا۔ بڑھ رہے ہیں، لیکن کیوں؟
یہاں جماعتیں بنانے کی وجہ کیا؟ وہ وجہ میں آپ کو کہنا نہیں چاہتا، کسی کسی جگہ ذرا ذرا سے میں نے اشارے ضرور کیے ہوئے ہیں، لیکن اس میں ایک بات ضرور ہے، اور وہ یہ ہے، میں آج رستے میں کہہ رہا تھا اپنے چند بھائیوں کو، حضرت امام کو حکومت بنانی ہے، لیکن حکومت بنانا حضرت امام کا کام نہیں ہے۔ فاطمی سلطنت اماموں نے نہیں بنائی، دائیوں نے بنائی۔ علموت بھی کوئی اماموں نے نہیں بنایا، حسن بن صبا جیسے دائیوں نے بنائی، اور آج بھی جو کبھی بنائے گا تو اس کے اندر دائیوں کو بہت ہاتھ رکھنا پڑے گا۔ دائی کا محض مطلب مشنری نہیں، ہر وہ آدمی جو اپنے مذہب کی دعوت کرتا ہے وہ دائی ہے، ہر وہ آدمی جو مذہب کو پھیلاتا ہے وہ دائی ہے، ہر وہ آدمی جو اپنے مذہب کے لیے قربانیاں دیتا ہے یا جان کی یا مال کی وہ دائی ہے۔ اور وہ زمانہ آ رہا ہے کہ جب کہ ہم کو امام نے اشارہ بھی کیا ہے کہ ہم کو فاطمی ٹائم واپس چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کو مصر میں حکومت بنانی ہے۔ یہ کہاں سے چلا ہے دینداروں، آپ کو پتا نہیں ہے؟ 1870 میں 3-4 جگہ بول آیا ہوں، 1870 130 برس ہوئے۔ مولانا شاہ اسندی ماں باپ کچھ گئے، کچھ میں جا کے جوان بچوں کو دیکھا، فرمان کیا۔ اس وقت کچھ کی جماعت لگ بھگ 3-3.5 ہزار کی جماعت تھی، لیکن ڈفرنس بہت تھا جوانوں اور بوڑھوں میں۔ 40 برس کے اندر چھریاں پڑ جاتی تھی، دانت لے کر جاتے تھے، آدمی بوڑھا ہو جاتا تھا، 45-44 میں مر جاتا تھا۔ مولا فرمایا کہ تم لوگ ایسی غریبی کی اور ایسی خراب حالت میں رہتے ہو، میرا دل بہت رنج ہوتا ہے، میرے بچے ایسے ہیں۔ میں تمہیں صلاح دیتا ہوں کہ جو جوان ہے نا، تم افریقہ جاؤ۔ مولا تو چلے گئے بمبئی۔ تھوڑے عرصے کے بعد 40 آدمی تیار ہوئے، کچھ میں سے 40 آدمی، اور وہ زمانے کے اندر یہ بڑے بڑے شپ اسٹیمر نہیں چلتے تھے، بادبانی کشتیاں تھیں جو ہوا کے حساب سے چلتی تھی، اس کو ڈھو کہتے تھے۔ انہوں نے ایک ڈھو والے سے لکھی طے کیا، اور اس میں ڈھو میں 100 آدمی کی جگہ ہوتی تھی، تو 40 تو اسماعیلی میرے خوش ہوئے۔ کچھ دنوں کے بعد بمبئی میں آئے تو یہاں نیچے اترے، اس نے کہا ابھی یہاں سے ہم کو 20 دن لگے، 30 لگے، 40 لگے، کیونکہ ہوا کے اوپر دار و مدار ہے، اپنا کھانا پینا لے لو ساتھ۔ تو لوگ اپنا کھانا پینا لینے کے لیے بمبئی میں اترے۔ شہر میں آئے تو پتہ لگا آج واڑی میں مولا نے دیدار دینا ہے، تو یہ سارے ادھر بھاگ کے پہنچ گئے واڑی، آپس میں تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کیے، مہمانی جتنے پیسے رکھے مکھی کمریا کے پاس جا کے دیے۔ ان کی مہمانی حسن علی شاہ ماں باپ بیٹھے۔ تم افریقہ جاتے ہو؟ جی خدا، میرے فرمان سے جاتے ہو؟ جی خدا، خود خوش ہوا، غنی ماں باپ بہت خوش ہوا، بہت دعائیں دی۔ جاؤ انشاءاللہ دین دنیا میں سلامتی پاؤ گے، آل اولاد تمہاری بڑھے گی، خوب برکتیں دی، بہت دعائیں دی۔ یہ پہلا بیچ آیا، اور اس میں چھوٹے سے چھوٹا 12 برس کا ایک لڑکا تھا کہ جو 1900 کے اندر 30 برس کے بعد یہ لڑکا وارث ریمو بنا، رحمت اللہ ہیمانی کاؤنسل کا پریزیڈنٹ بنا، وہ 12 برس کا لڑکا ہے۔ اس کے بعد حسن علی شاہ ماں باپ، علی شاہ ماں باپ، اور پھر سلطان محمد شاہ ماں باپ آگ میں لکڑیاں ڈالتے رہے، گرم کرتے رہے، اور ہزاروں لوگ افریقہ چلے گئے، ہزاروں۔ اور جب 54 میں 75,000 کی بستی افریقہ میں ہوئی تو امام سلطان محمد شاہ نے تعلیقہ بھیجا تنزانیہ ٹانگانیکا میں، کونسل کو کہا کہ بہت سے جوان ہیں وہ اسکول میں سے نکل کے چھوٹی چھوٹی نوکریاں کرتی ہیں، ان کو بولو بیپار میں بزنس میں جاؤ۔ مولا نے بہت بڑی رقم دی، 6 ملین شلنگ دیے، 7 لاکھ شلنگ، کہ اس میں سے 5-5 ہزار شلنگ ایک جوان کو دو جو بزنس کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس کو بولو کہ ٹانگانیکا میں نہیں لیکن کانگو میں جاؤ۔ کانگو میں جا کے یہ 5,000 کی مڑی اس زمانے کے اندر 54 میں بہت بڑی چیز تھی۔ ہر ویک میں ایک تالیکہ بھیجے، جو افریقہ والے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم کو برس میں 400 تالیکے آتے تھے،
کبھی کبھی ہم کو 2-2 4-4 تاریخ ایک ہی وقت آتے تھے. ساری افریقہ کی جماعت کو اس طرح گائیڈنس دیتے 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 مولا نے ہم کو کہاں پہنچا دیا. جب یہ لوگ جاتے تھے تو روانڈا برونڈی میں بیٹھ جاتے تھے. بیلجین کونگو تھا بھیا. مولا نے تالیکا بھیجا. میں کہتا ہوں کہ تم کونگو میں جاؤ، روانڈا برونڈی کونگو نہیں ہے. اٹلانٹک تک جاؤ اور انشاءاللہ میں تمہیں فیوچر میں کہوں گا کہ نو یو کراس دی اٹلانٹک. اور آج ہم کراس کرتے ہیں اٹلانٹک کی طرح میں. 1870 میں یہ پلان تھا کہ ہم اٹلانٹک کراس کر کے کینیڈا امریکہ میں آئے. کیوں آئے؟ کیوں؟ وجہ یہ تھی اے مومنو کہ یہ جماعت ایسی تیار ہو جائے، ہمارے اندر ڈاکٹرز بنے، انجینئر بنے، سائنٹسٹ بنے، آرکیٹیکٹس بنے، پروفیسرز بنے. یہ جو علم کی راہیں کھول دی یہاں آ کے کہ جو انڈیا پاکستان افریقہ میں اتنا ممکن نہیں تھا. آج میں آپ کو بولنے میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ کینیڈا کے 56-57 ہزار اسماعیلی جماعت کے اندر ہر برس 400 گریجویٹس بن کے نکلتے ہیں. عورت مرد یعنی لڑکے لڑکیاں 400 گریجویٹس ہر سال نکلتے ہیں. 40 برس کے بعد آپ خیال کرو کہ یہ 400 سے کتنے بڑھ جائیں گے. ادھر بھی یہی حال ہو رہا ہے، مگر یہاں فرق کیا ہے کہ یہاں ڈالر کے پیچھے آپ لوگ بہت زیادہ پڑ رہے ہو. جوان لڑکے آتے ہیں ادھر آ کے ٹیکسی چلاتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، ڈالر ملتے ہیں. ایجوکیشن بھول گئے. اس کے لیے امام نے فرمان بھی کیے ہوئے ہیں کہ ڈالر کے پیچھے جا کے اپنی ایجوکیشن مت بھول جاؤ. اے مومنو، آج مولانا حضرت امام کو کچھ اور بہت بڑی چیز بنانی ہے، اس کو ڈالرز چاہیے. اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن جماعت کہتی ہے مولا کہ ہم کو اس میں لابھ ملے تاکہ ہم کو برکت ملے. اس کے لیے مولا نے یہ قبول کیا کہ IIS کے فنڈ کے اندر 35 ملین امریکہ دے رہے اور کینیڈین 40-45 ملین دے رہے. اچھا، یہ جو 35 اور 35 امریکن 70-70 ملین ہے امریکہ کو کینیڈا کو چھوڑ کے، تو پاکستان کی طاقت ہے، انڈیا کی طاقت ہے، افریقہ کی طاقت ہے. تینوں مل کے بھی اس کا 10واں حصہ بھی اکٹھا نہیں کر سکتے. 50-60 روپے کا $1، افریقہ میں 800 شلنگ کا $1، انڈیا میں 50-52 روپے کا $1. کتنے ڈالر چاہیے؟ یہاں ڈالر ملتے ہیں. ڈالر کمانے کے لیے ادھر آئے ہیں، اس لیے آئے ہیں کہ ہم اپنی فیوچر سلطنت بنا سکیں. ہم کہ خدا نے جو تمہیں دولت دی ہے وہ دولت محض اس لیے نہیں کہ بنگلے بناؤ 1 ملین کے اور مرسیڈیز گاڑی لے لو 1 لاکھ 2 لاکھ روپے کی، ایسا نہیں ہے. یہ پیسے اس لیے ہیں کہ آپ اپنی اولاد کو ایجوکیشن دو، جماعت کی مدد کرو اور دوسروں کو کام دھندے پہ چڑھاؤ. ان ڈالروں کو خدا کی برکت سمجھ کے لوگوں کو اور جماعت کو خصوصی طور پہ ہمت دے کے، طاقت دے کے اونچا اٹھاؤ. یہ وہ پیغام ہے کہ اس جگہ آ کے ہم کو مولا نے اس قدر مالدار بنا دیا. آج واللہ باللہ اس جماعت خانے میں کھڑے رہ کے میں آپ کو ایک اور خوشخبری دیتا ہوں کہ آنے والے 20-25 برس کے اندر آج جتنے ہو اس سے 10 گنا زیادہ مالدار بنو گے. خوش ہو گئے نا آپ؟ لیکن روحانیت کا کیا؟ روح کا کیا؟ دنیا کماؤ، خود کماؤ اور بڑا ضرور دے گا. ساتھ ساتھ اپنے ایمان کو مضبوط کرو. حضرت امام کے سوا ہم کسی کو مانتے نہیں ہے، وہی ہمارا مالک ہے. اس کے عمل کے اوپر میں نے عمل کی آپ کو فلسفیہ سمجھائی ہے کہ عمل ہی ہماری مذہب کی جان ہے. عمل مولا کے حکم پہ عمل کرو. مولا جس طرح چاہتا ہے اس طرح سے رہو. جماعت خانے روز آؤ، چلو کتنی تکلیف ہو جائے، جماعت خانے روز آؤ، عبادت کرو، نیک بنو، اچھے بنو، لوگوں کی مدد کرو اور صبح اٹھ کے عبادت کرو. اپنی روح کو طاقتور بناؤ. جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ آپ جب باہر نکلو تو آسمان کے فرشتے آپ کے سامنے سجدہ کرے. مولا آپ کو دین و دنیا کی نعمتیں دے، مولا آپ کو ہمت دے، طاقت دے، روحانی اور بدنی اور جسمانی سب طرح کی تقویت دے، 10 وقت سکریت میں پورا رکھے، اپنا فرمان بردار مومن بنا گئے.
مولا آپ کو دین اور دنیا کے اندر اپنی چھتر چھایا پناہ میں رکھے، زمینی آسمانی سب بلائیں آفتیں آپ سے، آپ کی آنے والی اولاد سے دور رکھے، آپ کو تندرستی دے رہے، اچھی زندگی دے رہے، خدا اچھے خیالات دے رہے، علم و حکمت دے رہے، آپ کو خوشیاں دے رہے، آپ کو برکتیں دے رہے، آپ کو اوپر رحمتیں اتارے، آپ کا ہمیشہ شفقت اتارتا رہے، مولا آپ کی ہر نیک امید پوری کرے، سکھی آباد رہو۔